خصوصاً اس زمانے میں جب خواتین کی بے شعوری اور خواتین کی بے بصیرتی اور خواتین کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے. آپ توجہ کریں، اگر قدم قدم پر خواتین کی مقام خاتون کی بے حرمتی قدم قدم پر ہو رہی ہے، قدم قدم پر ہو رہی ہے. ہر گھر میں مقام خاتون کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ہر گھر کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر پلیٹ فارم کے اندر خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، اسی موبائل کو کھول کے اگر 5 منٹ اس کو سرچ کریں تو آپ کو 5 منٹ میں 500 نمونے خاتون کی بے حرمتی کے اپنے موبائل کے اندر ملیں گے آپ کو. چونکہ ہم خوگر ہو چکے ہیں اس لیے کوئی احساس نہیں ہوتا. جس طرح بنی اسرائیل خوگر ہو چکے تھے اور بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو بے حیائی کے لیے زندہ رکھتے تھے، اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا. ایک عورت کو احساس ہوا، ام موسیٰ، اس میں شعور آیا کہ یہ بے حرمتی ہے، اس بے حرمتی کو ختم ہونا ہے. اس بے حرمتی کو ختم میں کیسے کروں؟ اللہ کی تدبیر کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی راہ میں آنے سے میں اس بے حرمتی کا خاتمہ کر سکتی ہوں. اور کر کے رہی وہ ام موسیٰ. وہ انقلابی رہنما، اسی ماں نے جنم دیا، اسی ماں نے پرورش دی، اسی ماں سے اللہ کا وعدہ ہوا کہ تیرے لخت جگر سے میں انقلاب برپا کروں گا. جہاں جس مکان مقدس میں آپ تشریف رکھتی ہیں، ام الکتاب، جامعہ ام الکتاب. ام الکتاب قرآن کریم کا عنوان ہے. یہ بھی خواتین کے لیے ہے. وہ آپ کے مشاہدے میں ہے. اب میں اس کی توصیف کروں، تعریف کروں تو وہ معجوب بات ہے. یہ در حقیقت خواتین کے پاکستان میں رشد کا پہلا قدم ہے، ارتقاء کا پہلا قدم ہے. اسی ملک میں جہاں خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے، ہر رنگ میں ہوتی ہے، ہر رنگ میں ہوتی ہے. کہیں انہیں تجارت کا ذریعہ بنا کر، کہیں انہیں اقتصادی مقاصد کے لیے استعمال کر کے، کہیں انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے، اور کہیں انہیں غیر اخلاقی میدانوں میں جو نگاہیں ہیں خواتین کی نسبت، ان میں پاکیزگی کم ہے. اور یہ مقام خواتین نے خود حاصل کرنا ہے. خواتین نے خود آگاہی کے ذریعے، بیداری کے ذریعے، شعور کے ذریعے اس منزل کو خود پانا ہے. اور یوں نہیں کہ فقط خاتون کا احترام اس معاشرے کے اندر، جس طرح این جی اوز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، دین کے مقابلے میں ایک گروہ، لشکر پورا بنا ہوا ہے این جی اوز کا. این جی اوز ہر وہ کام کرتی ہیں جس سے لوگوں کی توجہ دین سے ہٹ کر رفاہ کی طرف، فلاح کی طرف اور مادی دنیا کی طرف آ جائے. جبکہ وہی کام جو این جی اوز آ کے اکساتی ہیں لوگوں کو، وہی دین کے لیے ترجیحات میں سے ہے. تعلیم کسی این جی او کی طرف سے واجب نہیں ہے، دین کی طرف سے واجب ہے. دنیا کے کسی نظام میں تعلیم واجب نہیں ہے، اسلام میں واجب ہے. طلب العلم فریضۃ، فریضہ ہے، واجب ہے. اور واجب ترک کرنا گناہ ہے، معصیت ہے، سزا ہے. جس طرح نماز واجب ہے اور ترک نماز گناہ ہے، طلب العلم واجب ہے، فرض ہے، ترک فریضہ معصیت ہے، گناہ ہے. حقوق، عورتوں کے حقوق این جی اوز کے ذریعے. کون سے حقوق؟ کہ عورتوں کو باغی بنانا، خاندانی روایات کا باغی بنانا، اپنی قومی روایات کا باغی بنانا، دینی ان کی راہوں کا باغی بنانا،
یہ اس وقت عورتوں کے مدافعین یا عورتوں کے لیے فعال لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق و احترام کا نظام آپ کے دین کے اندر اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ اگر آپ دین زندہ کرو خواتین، اگر احترام چاہتی ہو دین زندہ کرو، اگر حقوق چاہتی ہو دین زندہ کرو، اگر تحفظ چاہتی ہو دین زندہ کرو، اگر دنیا میں کسی مقام تک پہنچنا چاہتی ہو دین زندہ کرو۔ دین، پہلے خطبہ فاطمیہ کی تشریح میں بھی عرض کیا تھا کہ دین ہمیں جو تعلیم دیا گیا ہے کہ دین آیا ہے قبر کے بعد کے لیے۔ یہ قبر سے پہلے جو 60-70 سال ہم نے گزارنے ہیں ایوریج اپنے ملک کی عمر، یہ دین کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تو حکومت، سیاست، سیاسی جماعت، رسم رواج، آبا اجداد، طور طریقے، یہ دنیا تو اس طرح گزارنی ہے ہمیں۔ بس دنیا میں کیسے جینا ہے، خوب یہ رسم و رواج کے مطابق جینا ہے، آبا و اجداد کے مطابق جینا ہے، اور جو ملک کے اندر رائج تہذیب ہے اس کے مطابق جینا ہے۔ دنیا تو ان کے ساتھ گزارنی ہے ہم نے۔ پھر دین کس لیے ہے؟ دین قبر کے بعد شروع ہوگا، کہ اگر دنیا میں کوئی دینی کام کیا ہے تو قبر کے بعد اس کا اکاؤنٹ ابھی بن رہا ہے، آخرت میں کھل جائے گا، وہاں سے ہمیں کریڈٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ غلط تفسیر ہے دین کی بھی، دنیا کی بھی، اور دین کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یہ نہیں ہے تصور۔ اس کو ذہن سے اگر نکال سکتی ہو تو نکال دو۔ مشکل ہوتا ہے ذہن سے کوئی چیز نکالنا، ابھی جیب سے کوئی چیز نکالنا مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے نا، کہ کوئی واجبات، مالی واجبات ہیں نہیں ادا کرتے، ذہن سے کیسے نکالیں؟ وہ بھی برسہ برس کی چیزیں، آبا و اجداد کی ٹھونسی ہوئی چیزیں ذہنوں سے کیسے نکلیں؟ لیکن اگر کر سکتی ہو تو نکال دو۔ دین آپ کی دنیا کو بنانے کے لیے آیا ہے، صرف دنیا بنانے آیا ہے، صرف دنیا۔ آخرت اس دنیا کی کھیتی کا ثمرہ ہے، پھل ہے، کھیتی یہ ہے، یہ کھیتی بنانے آیا ہے دین۔ اگر ایک کسان کھیت میں جائے اور اسے کہیں جی کہ تم کھیت کو چھوڑو، خانقاہ میں جا بیٹھو، اور خانقاہ میں جاؤ گے، خانقاہ میں گندم بھی ہے، خانقاہ میں مکئی بھی ہے، خانقاہ میں گنا بھی ہے، خانقاہ میں سبزیاں بھی ہیں، خانقاہ میں ہر چیز، سب کچھ خانقاہ میں اگے گا، آلو پیاز۔ ہو سکتا ہے ایسے کہ کھیت میں نہ اگائے، خانقاہ میں اگیں گی کچھ چیزیں۔ آج تک کسی نے کھیت چھوڑ کے آم خانقاہ سے توڑے ہیں یا باغوں سے توڑتے ہیں؟ آلو کھیتوں میں اگتے ہیں، پیاز کھیتوں میں اگتے ہیں، ٹماٹر کھیتوں میں اگتے ہیں، سبزیاں کھیتوں میں اگتی ہیں، گندم کھیتوں میں اگتی ہے۔ یہ کھیت کی چیزیں ہیں، کھیت کی چیزیں کھیت میں اگیں گی۔ اگر کوئی آپ کو یہ تلقین کرے کہ کھیت کو چھوڑو، کھیت اجڑنے دو، کھیت برباد ہونے دو، خانقاہ میں جو وہاں بوریاں بند آئیں گی، منو سلوا آئے گا، پیاز ٹماٹر سارے وہاں آئیں گے، وہ بیٹھے رہو خانقاہ میں، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کھیت آباد کرو۔ یہ دنیا، یہ زندگی، دنیا سے مراد یہ زندگی، جنم کے بعد موت تک کے درمیان کی زندگی، یہ کھیت ہے، اسی کو آباد کرو۔ اس کو اگر آباد کر لیا، اس کے اندر ایک فصل اگے گی، اس فصل کا نام آخرت ہے، اس فصل کا نام عاقبت ہے، اس فصل کا نام جنت ہے، اس فصل کا نام بہشت ہے، اس فصل کا نام جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ تصحیح بھی ہو جائے، خواتین مطمئن ہو جائیں، یہ دین کی جو مردانہ تفسیر کی گئی ہے ثواب کی، کہ جنت، دنیا میں نمازیں پڑھو، دنیا میں روزے رکھو، دنیا میں نیکیاں کرو، آخرت میں جنت ملے گی۔ جنت میں سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ حوریں۔ خوب حوریں مردوں کو ملیں گی، عورتیں کیا کریں گی؟ عورتوں کو کیا ملے گا؟ یا چپ ہو جاتے ہیں، پھر ایسے آئیں بائیں شائیں ٹال مٹول کر کے نکل جاتے ہیں کہیں سے۔ حور کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ عورت محروم ہے اس سے، مردوں کو ملے گی۔ اب اس کے اندر وہ دوسرا جو اخلاقی مسئلہ ہے، میں یہاں نہیں چھیڑتا میں اس مجلس میں،
کہ اس کے پیچھے ذہنیت کیا کار فرما ہے. حور عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن حور کا مطلب وہ نہیں ہے جو مردوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. حور کے بارے میں روایات متعدد قرآن کی آیات بھی ہیں اور روایات بھی ہیں. حوریں آپ کا عمل ہے، آپ کے عمل کا تجسم کا نام حور ہے. مرد کا عمل صالح مرد انجام دے یا عورت انجام دے، قرآن نے فرمایا دونوں. من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی، کوئی مرد عمل صالح کرے یا عورت عمل صالح کرے، دونوں کو یکساں اجر ملے گا. وہ اجر کہاں سے آئے گا؟ وہ اجر مارکیٹ سے، منڈی سے لے کے نہیں دیا جائے گا آپ کو. وہ اجر آپ کا عمل ہی ہے، آپ کا عمل اجر میں تبدیل ہو جائے گا. اس کے بارے میں مجلس میں نے روایت پڑھی تھی امام صادق علیہ السلام کی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب مومن قبر میں جاتا ہے، عالم قبر میں، گڑے میں نہیں، گڑا لحد ہوتا ہے، قبر برزخ کو کہتے ہیں، جہاں روح ہوتی ہے، جہاں جسم ہوتا ہے. یہاں حساب کتاب یہاں نہیں ہوتا، حساب کتاب قبر میں ہوتا ہے. قبر عالم برزخ کا نام ہے. یہ لحد ہے، یہ گڑا زمین کا جسم کے لیے اس کو دفن کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں بدبو نہ پڑے. کیڑے تو پڑنے ہی پڑنے ہیں، دفن کریں یا نہ پڑیں کریں. جب جاندار مرتا ہے تو کیڑے پڑتے ہیں اس کو، اور یہ کیڑے پڑتے ہیں، تعفن ہوتا ہے، بے حرمتی ہوتی ہے مومن کی، اس لیے اس کو دفن کریں. یہاں کچھ نہیں ہوتا، قبر میں ہوتا ہے سب کچھ. قبر برزخ میں جہاں روح ہے آپ کی، وہاں پر مومن عورت ہو یا مرد، عورت مرے یا مرد مرے، قبر میں جا کر اس کے استقبال کے لیے، اگر مومن ہو، عمل صالح کیا ہوا ہو، اس کے استقبال کے لیے بہت حسین، خوبصورت، زیبا صورت مخلوق آتی ہے اس کے استقبال کے لیے. امام کی روایت ہے کہ اس کے چاروں طرف آ کے اس کو گھیر لیتی ہے، اور سب سے حسین ترین صورت آگے بڑھ کر اس سلام کرتی ہے. مومن ہو یا مومنہ اس کو سلام کرتی ہے، اور وہ خیرہ آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ روح اس کو دیکھتی ہے اور پہچانتی نہیں ہے. پوچھے تم کون ہو؟ کہا ہمیں نہیں پہچانا تم نے. کہا نہیں ہم نے نہیں پہچانا. کہا تعجب ہے، ہمیں نہیں پہچانا. وہ جو سب سے خوبصورت صورت ہے وہ پکار کے کہتی ہے کہ میں تیری نماز ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا عمل ہوں. یہ حسن تو نے ہی پیدا کیا ہے، یہ خوبصورتی تیرے عمل کی وجہ سے بنی ہے. پھر اس کے بعد دوسری صورت آئے گی، سلام کرے گی، تو کون ہے؟ کہا میں نے نہیں پہچانا. کہا میں روزہ ہوں. ایک ایک عمل خوبصورت شکل میں آ کر ظاہر ہوگا اور تعارف کروائے گا کہ میں تیرا عمل ہوں. یہ خوبصورتی، یہ حسن تیرا پیدا کردہ ہے، تو نے ایجاد کیا میرے اندر. اس میں عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں ہے، اور اس میں کوئی خواہشات و شہوات کا ذکر نہیں ہے. اجر ہے، عمل آپ کا کھیتی ہے. دین دنیا کے لیے آیا ہے، دین زمین کے لیے آیا ہے. دین ہماری یہی زندگی بنانے آیا ہے، یہی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں. ادھار کا معاملہ نہیں ہے کہ یہاں تو جیسے تیسے نکلو، ادھر جا کر دین شروع ہوگا. نا، دین تو یہیں شروع ہوگا، یہیں پہ ختم ہو جائے گا. یہاں عمل کرو، موت کے وقت تو ختم ہو گیا، دین بھی ختم ہو گیا، آپ کا عمل کا بھی ختم ہو گیا. یہ کھیتی ہے، اس کو آباد کرنے آیا ہے دین. یہاں گھریلو زندگی یہی کھیتی ہے آپ کی، انفرادی زندگی یہ کھیتی ہے آپ کی، تعلیم یہی کھیتی ہے آپ کی، دکان یہ کھیتی ہے آپ کی، یہ کاروبار یہ کھیتی ہے آپ کی، یہ گھر بچانا، گھرانہ بنانا، بچے، یہ اولاد، یہ پرورش، یہ تربیت، یہ فرائض، یہ سب کھیتی ہے. اسی کو آباد کرنا. اب اس کو شروع کریں نا بنانا. دین لے کے 1400 سال سے بیٹھے ہوئے ہو کیا بنانے کے لیے؟ کھیتی تو تمہاری دشمنوں نے آباد کر لی. نظام تعلیم تمہارا دشمنوں کا ہے، گمراہی کا ہے، فساد کا ہے. اس کھیتی میں یہ دین کے سپرد کرو، یہ اپنی زندگی دین کے سپرد کرو، اور اپنے ہاتھوں سے کرو، اپنی طاقت سے کرو، اپنے بازوؤں سے بناؤ.